بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خدا شناسی کیا ہے اور سالک کسی کامل و مکمل شیخ کی صحبت میسر آ جانے کے باوجود رجت کھا کر راہ سلوک سے کیوں دور ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان دو موضوعوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خدا شناسی کیا ہے۔ جب سالک راہ سلوک کسی شیخ کی صحبت میں شروع کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کو پانا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا قرب اور اللہ سے شناسائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم اور ابتدائی بات ہے کہ اللہ کی شناسائی کیا ہے، مگر افسوس سالوں سے لوگ راہ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ذکر و وظائف سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس ابتدائی نقطہ کی سمجھ سے ہی محروم ہوتے ہیں۔ تو چلیں آج سمجھتے ہیں کہ خدا شناسی کیا ہے۔ خدا شناسی اصل میں خود شناسی ہے۔ خدا شناسی اصل میں خود شناسی ہے۔ انسان جب اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے اور علم معرفت لیتا ہے، ذکر سے اور وظائف سے اس علم معرفت کے نور کو اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات میں موجود برائیوں سے شناسا ہوتا ہے۔ اس کو تب سمجھ آتی ہے کہ اچھا اصل میں غلطی تو میرے اپنے اندر ہی ہے۔ پھر وہ اپنی ان غلطیوں سے نکلنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ جتنا وہ خود کو پہچانتا جاتا ہے کہ اچھا میرے اندر اتنی زیادہ غلطیاں ہیں، اتنا ہی وہ اللہ کا شناسا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی اتنی ہی اس کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود میں موجود برائیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہوتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی اس کے قریب تر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں خدا شناسی سے انسان خود کو ایک بہتر اور صاحب کردار انسان بناتا ہے۔ جب انسان اپنی پہچان کو نکلتا ہے تو اس کو کسی انسان تک ہی پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ وہ انسان ہوتا ہے جو خود خدا شناسا ہوتا ہے اور ایک صاحب کردار ہوتا ہے، اور اسی کی مدد سے وہ شخص اللہ کی پہچان تک پہنچتا ہے۔ احباب، یہاں پر میں آپ کے ساتھ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سالوں تک اللہ کی تلاش کرتا رہا، مگر اللہ کا کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی تلاش شروع کی۔ جب میں نے اپنی تلاش کی تو اللہ بھی مل گیا اور اپنی ذات کی آگاہی بھی ہو گئی۔ تو یہاں پر میں آپ کو مزید علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لے چلوں گا۔ ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا بتاتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب خدا شناسی کے اس سفر پہ گامزن تھے اور کوئی خدا شناس نہ ملا تو کتنے خوبصورت انداز میں پوری راہ کا نقشہ کھینچا۔ تو سنیے: صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور کا جو صوفی ہے وہ خود خدا شناسا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ فقط کیفیات اور احوال کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو ملا ہے وہ فقط شریعت کے معاملات کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اور وہ فقط اپنی باتوں سے ہی ان باتوں کا پرچار کر رہا ہے، حالانکہ وہ باتیں تو اپنی ذات میں اتارنی تھی۔ اس لیے آپ نے ان دونوں کا اصل میں جو ہمیں نقطہ سمجھایا کہ یہ دونوں چیزیں ملاپ نہیں مل رہا مجھے کہیں پہ، کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال،
اللہ کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ شخص ہی نہیں مل رہا جو شریعت اور طریقت دونوں کا کاربند ہو، شریعت کو جانتا ہو اور اپنی ذات کے اوپر اس کو عمل پیرا کیے ہوئے ہو۔ ان سے اگلے اشعار کے اندر آپ نے اپنی ہی نفی کر دی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست خوابیدہ نہ بیدار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے دور کے جو شعراء ہیں ان کی بھی جو نوا ہے، جو لوگوں تک وہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، افسوس کہ وہ مردہ ہے، افسردہ ہے، بے ذوق ہے، کیونکہ یہ اپنے خیالوں میں گم ہے، یہ اپنی ذات کے خیالوں میں نہیں گم، یہ فقط اپنی سوچوں میں، نفس کی سوچوں میں گم ہے، یہ اپنی ذات کو پانے والے خیالوں تک پہنچے ہی نہیں۔ یہ نہ خوابیدہ ہیں، نہ یہ سوئے ہوئے ہیں، نہ یہ جاگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ان کو عقل آئے تو کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا آپ نے آج کے دور کا۔ اور آخری اشعار میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا آتا نہیں نظر مجھ کو وہ مرد مجاہد، آتا نہیں نظر مجھ کو وہ مرد مجاہد، ہو جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے پورا زمانہ دیکھ لیا مگر افسوس مجھے وہ شخص نہیں مل رہا، وہ خدا شناسہ نہیں مل رہا، وہ صاحب کردار نہیں مل رہا جس نے شریعت اور طریقت کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہو، اپنی ذات کے اوپر عمل کے اندر لایا ہو۔ ایسا کوئی شخص ہی نہیں ملا۔ تو یہ تھا ہمارا خدا شناسی کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے گفتگو کی ہے تاکہ ہمیں کم از کم یہ پتہ ہو کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ کیا ہے۔ وہ اصل میں خود شناسی ہے، خود کو ہی جاننا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان دو وجوہات کی جن کی وجہ سے انسان رجت کھا کر اس راہ سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کسی کامل و مکمل شیخ کی بیعت میں بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس راہ سے رجت کھا کر گر جاتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر لوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے ہم پہلے جو بات کرتے ہیں، جو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ سالک کا مقصود بھی اللہ ہوتا ہے، مگر پہلی وجہ جس کی وجہ سے وہ اس راہ سے گر جاتا ہے وہ ہے علم۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تو ہم نے بات کی کہ پیچھے بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے بات کی کہ علم ہی کی بدولت انسان اس راہ کو حاصل کرتا ہے، علم معرفت، اپنی ذات کا علم۔ تو یہ یہاں پر کون سا ایسا علم ہے جس کی وجہ سے وہ اس راہ سے گر جاتا ہے؟ تو سمجھیں، سالک نے مختلف جگہوں، مختلف کتابوں، مختلف بزرگوں کی تعلیمات اور احوال کا علم لیا ہوتا ہے۔ شاید کچھ لوگوں نے تو سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، مگر وہ حقیقت تک نہیں پہنچے ہوتے، وہ حقیقت سے محروم ہوتے ہیں، اور نفس اور شیطان پھر اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ان کے اس علم کو ہی حجاب بنا دیتا ہے، اور اس علم کی وجہ سے ہی سالک راہ حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس تمام حاصل کردہ علم کے پیرائے میں اپنے شیخ کو دیکھتا ہے، اس شیخ کامل و مکمل کو دیکھتا ہے جس کی صحبت میں اب وہ پہنچا ہے، مگر اس کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا شیخ تو آئینے کے مقام پر ہے، اس کا شیخ تو آئینے کے مقام پر ہے، وہ اپنا آپ ہی اس شیخ میں دیکھ رہا ہے، اور وہ اسی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چلیں اس کا حل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ خاص میں چلتے ہیں اور آپ سے مدد لیتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس حجاب سے، اس علم کے حجاب سے کیسے باہر آئیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کی بارگاہ میں رسائی حق کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو علم اور عمل دونوں سے ننگا کر کے جاؤ، یعنی دونوں چیزوں کو شیخ کی بارگاہ کے دروازے سے باہر رکھ کر اپنا برتن خالی کر کے جاؤ، تاکہ وہ تمہارے خالی باطن میں معرفت الہی کا بیج بو دیں۔ یہ میں نے مفہوم آپ کی بات کا مفہوم پیش کیا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات
کتنا خوبصورت آپ نے انداز اپنایا، میں اب اس کو آگے آپ کو سمجھاتا بھی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو کتابوں یا دوسرے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، اصل علم وہ ہے جو مردان حق کے منہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ اصل میں کون سی تعلیمات دے رہے ہیں؟ آپ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی اپنا یہ جو پہلا علم تو نے حاصل کیا نا، وہ علم جس میں تو حقیقت تک نہیں پہنچا، حالانکہ تو نے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اب اس کو شیخ کی بارگاہ سے باہر رکھ کر شیخ کی بارگاہ میں پیش ہو، اپنے علم اور عمل کے گھوڑے دوڑانے سے گریز کر اور اللہ والوں کی صحبت میں خالی ہو کر پہلے اپنی حقیقت کو پا اور پھر علم معرفت کو ان کی بارگاہ سے سیکھ، تاکہ تجھے اصل تک رسائی حاصل ہو۔ ہم بھی شیخ کامل و مکمل کی بارگاہ تک رسائی سے پہلے بہت کچھ مطالعہ کر چکے تھے، مگر فقط جہالت تھی، نفس اور شیطان اندر حکمران تھے۔ مگر جب شیخ کامل و مکمل کی صحبت ملی نا مجھے، جب نصیب ہوئی، تو تب حقیقت میں اپنی آنکھ خود پر روشن ہوئی، خود کو نفس اور شیطان کے حجابوں میں گرفتار پایا، اور پھر اب اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر روز دیکھتے ہیں تو کوئی نیا حجاب، ہر روز دیکھتے ہیں تو اپنے اندر کوئی نئی برائی، تو اس چیز کو نکالنے کا یہ جو پروسیس ہے نا، یہی فنائیت ہے، یہی اللہ تک پہنچنا ہے۔ خود شناسی ہی اصل میں خدا شناسی ہے۔ اس کو جب تک نہیں سمجھو گے، اس وقت تک حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب آتے ہیں دوسری وجہ کی طرف۔ تو اب جو دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان رجت کھا کر راہ حق سے گر جاتا ہے، تو وہ کون سی وجہ ہے؟ تو سنیے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو بہت ہی زیادہ توجہ سے سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی آنے والی اس راہ حقیقت کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ سنیے اب کیا ہے۔ سالک جب اپنی کامل سپردگی دے کر راہ حق کا مسافر بن جاتا ہے، اب اس نے اپنی کامل سپردگی دے دی شیخ کو، اب وہ ہر چیز سے، علم، حجابوں، ہر چیز سے نکل آیا، کامل سپردگی دے کر وہ راہ حق کا مسافر بن چکا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہل اس کو نفس اور شیطان کی طرف سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کچھ عرصہ اگر سالک استقامت سے نفس و شیطان کے خلاف حالت جنگ میں رہتا ہے، تو نفس و شیطان ایک قدم پیچھے جا کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو، اور انتظار کرتے ہیں اس صحیح وقت کا کہ سالک جس وقت کوئی غلطی کرے، اور اس وقت کے اندر، اب وہ جس وقت نفس اور شیطان انتظار کر رہے ہیں، تو اس وقت میں سالک کیا کرتا ہے؟ اس وقت میں سالک اللہ کی قربتوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے اور بہت اعلیٰ انداز میں راہ حق کے اوپر گامزن ہوتا ہے۔ مگر اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ نفس اور شیطان کی ان چالوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے حقیقت کو پا لیا، اور پھر نفس و شیطان صحیح موقع دیکھتے ہیں۔ اب جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سالک غافل ہو چکا ہے، تو صحیح موقع دیکھ کر اس پر وار کرتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے، اس کے وار سے سالک سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ ضرور غلطی کر دیتا ہے۔ بھائی اب آدم کا جو بیٹا ہے، غلطی تو اس نے کرنی ہے، غلطی تو ہمارے اندر امبیڈ کر دی گئی ہے، تو اب اس سے گناہ سرزد ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نفس و شیطان مایوسی کی تلوار لے کر اس پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم تو طریقت کے 7ویں آسمان سے گر کر زمین پر آ گئے ہو، تم تو اللہ کی انتہائی قربت سے گر گئے ہو، تم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ اور سالک ایک تو اب گناہ کر چکا ہوتا ہے، اور اب اس کو علم معرفت بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے شیخ کی صحبت میں بھی رہ چکا ہوتا ہے، مگر جتنا وہ خود اس کی روح علم معرفت حاصل کر چکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی معرفت لے چکا ہوتا ہے، اس کا نفس بھی ان چالوں کو سمجھ چکا ہوتا ہے، تو وہ اپنے علم کو استعمال کر کے، نفس اپنے علم کو استعمال کر کے اس کو اللہ کی بارگاہ سے مایوس کر دیتے ہیں، اور اس کو نفس کہتا ہے کہ اب تو اللہ کی بارگاہ سے گر گیا، اور اب تیرا کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے۔ تو پھر انسان سے ہوتا کیا ہے؟ اور انسان آہستہ آہستہ نیکی اور اس نیکی کی راہ سے دور ہو جاتا ہے،
مگر اس میں سے کامیاب ہو کے کون نکلتا ہے؟ ایسے لمحات میں جو سالک شیخ کی بارگاہ اور صحبت نہیں چھوڑتا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور اپنے اندر کی اس کیفیت سے گھبراتا بھی نہیں، تو وہ ان معاملات سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر وہ ان چیزوں سے گھبرا گیا، شیخ کی صحبت سے دور ہوا اور اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں سے اس کو وہ نور حاصل ہو رہا تھا، تو وہ ضرور در ضرور رجت کھا کے اس راہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں بھلا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ نیکی کی راہ کو اور نیکی کو بھی ترک کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس راہ سے گرتا 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 واقعی اس مقام تک جا پہنچتا ہے جہاں سے پھر اس کے واپسی کے معاملات نہیں ہو پاتے۔ تو سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی حالت کے اوپر کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس پر ایک تنگ زرہ ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے، اور پھر کوئی دوسری نیکی کا عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے۔ اس طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کر زمین پہ آ پڑے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی حجاب کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب نفس اور شیطان موقع دیکھ کر تیرا گلا گھونٹ لیں، زرہ کی طرح تجھے جھکڑ لیں، تو اس وقت اپنی نیکی اور نیکی کی راہ کو نہ چھوڑنا، اپنے شیخ کی صحبت کو نہ چھوڑنا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا جہاں سے تجھے نور حاصل ہو رہا ہے۔ اگر تو نے اس جگہ کو چھوڑا تو پھر تو اس زرہ کے اندر گھٹا رہے گا، اور تیرا گلا گھٹتے 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 تو اپنی موت مر جائے گا۔ لیکن اگر تو اس راہ سے، اپنے شیخ کی صحبت اور بارگاہ سے جڑا رہا، نیکی کے اوپر عمل پیرا رہا، تو وہ نیکی تیرے اس گناہ کو مٹا دے گی، اور تیرے اوپر یہ جو نفس نے تیرا گلا گھونٹ کر تجھے اس راہ سے گرانے کی کوشش کی ہے، اس کی یہ کوشش ناکام ہو جائے گی، اور تو اس راہ کے اوپر کامیاب ہو جائے گا۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس پہنچانے سے کوئی نفس کے بہت بڑے حجاب سے باہر آ کر اللہ کی راہ پہ گامزن ہو جائے اور آپ کی آخرت کا سامہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں کو احسن انداز میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم نے یہ جو خوبصورت باتیں سیکھی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان پر کامل عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔